السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم۔ کیسے ہیں بہت پیارے اہل القرآن؟ آپ کو بہت مبارک ہو۔ ایک اور صورت ہم نے آج اللہ کی خاص رحمت سے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے، آمین۔ ہم حفاظت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور آج کی جو حفاظت کی دعا ہے جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہے۔ حفاظت ہم سب کو چاہیے، ہے نا؟ تو خوبصورت دعا دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم و سلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ عظیم اس کی ذات کریم اور قدیم سطوت و دبدبہ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں۔ میں اللہ کی عظمت کی پناہ لیتی ہوں، اس کی عزت والے چہرے، اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ تو ہم اللہ کی عظمت کے ساتھ اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی عظمت کو محسوس کریں گے، اتنا ہماری دعاؤں میں جو ہے نا اثر آئے گا، تاثیر آئے گی، جتنی ہم اللہ کی عظمت محسوس کریں گے۔ اگر اللہ کی عظمت کو ایک آیت میں اس میں بتانا ہو تو آیت الکرسی ذہن میں آتی ہے نا، کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، حی القیوم ہے، زندہ اور قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ جو کچھ زمین آسمان پہ ہے سب کچھ اس کی نظر میں ہے، جو اس کے علم اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کی کرسی سارے آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی ان سب دنیا کی چیزوں کی جو اس نے پیدا کی ہیں اس کی حفاظت انہیں تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی عظمت محسوس کی آپ نے؟ اس کے ذات کہ کریم جو چہرہ ہے اس کے ذریعے ہم، اس کے عزت والے چہرے کے ذریعے ہم اس کی کیا طلب کر رہے ہیں؟ حفاظت۔ تو اللہ کی حفاظت اور اس کی عظمت جتنی محسوس کریں گے اتنا اللہ کا قرب پائیں گے۔ اور قرآن میں خود بہت زیادہ ذکر ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت والے چہرے کا۔ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 115 میں ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ تو اللہ کو ہم سیدھا دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، مشرق مغرب، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے وجود کا احساس نظر آتا ہے، ہر طرف ہے۔ صرف ہم نے آنکھیں کھولنی ہے اور محسوس کرنا ہے اللہ کی عظمت کو۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ہے نا، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ تو جن لوگوں نے بھی اچھا کیا، جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ ہے۔ تو جنت میں جانا اٹ سیلف کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو جنتی جب ہوں گے جمع تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے۔ تو وہ کہیں گے کیا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دیدار نصیب کرے، آمین۔ اور اللہ کو ہم ایسے دیکھیں گے جیسے چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا دیدار پانے کے لیے ہی ہم نے زندگی میں جو کام کرنے، آج سے نیت خالص کرنی ہے کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کرنا ہے۔ اور ہم یہ دعا اللہ کی عظمت اتنی زبردست، اس کی عظمت اور عزت والے چہرے کے ساتھ چونکہ یہ دعا کا احساس کر کے پھر ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ شیطان مردود سے پناہ۔ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت کو محسوس کریں، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے، اور ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو جن شیاطین اور جادو کے درمیان آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے نا، تو بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین سے ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جنات کا ویسے انکار کر دیتے ہیں، شیاطین کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ضرورت سے زیادہ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری رہنمائی ہر دفعہ ہر چیز کے لیے قرآن اور سنت کی طرف، اور قرآن میں خود بہت دفعہ ان سب کا ذکر ہے۔ قرآن میں جو لفظ جن ہے وہ 22 ٹائمز آیا ہے، لفظ الجان 7 ٹائم آیا ہے، اور لفظ شیطان 28 ٹائمز آیا ہے، اور پوری ایک سورت ہے جن۔ اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا، مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہم سے اچانک غائب ہو گئے۔ ہم ان کو ڈھونڈتے رہے، رات انتہائی پریشانی میں گزری۔ صبح جب ہم نے ان کو پایا وہ غار حرا سے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا تھا، میں ان کے ساتھ چلا گیا تھا اور انہوں نے مجھ سے قرآن سیکھا۔
تو جنات کیا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور یہ ہیں، اور یہ جو ان کا جو شر ہے، جو جادو ہے، جو جنوں انسانوں نے جو کرتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچنا ہے۔ کیسے بچنا ہے؟ اور یہ دعائیں ہمیں پڑھنی ہے ہر حال میں اور ہر وقت۔ کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اندر اپنے جو مین چیز لانی ہے وہ ہے اخلاص اور اتباع۔ خالص توحید چاہیے ہر چیز کی بنیاد کے لیے۔ جب جتنا خالص توحید ہوگی، ہمارا اندر جو صاف ہوگا نا، جب شرک کا خاتمہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کریں گے، اور یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اگر پڑھ سکیں تو 100 ٹائم صبح شام پڑھیں، اگر نہیں تو 10 ٹائم تو ضرور فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اذکار کی چادر ہم ڈے 1 سے پڑھ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنی اذکار کی جو چادر ہے اسے بہت مضبوط کرنا ہے۔ جتنا جیسے ہم سردی سے بچنے کے لیے کپڑے پہنتے ہیں نا، ویسے ہم ان سارے شر جتنے بھی ہیں، ہم ان کو جانتے نہیں جانتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اذکار کی چادر اوڑھنی ہے، اور سوتے وقت کے اذکار لازم اپنے اوپر کرنے ہیں، تعوذات پڑھنے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ غصے کے وقت جو بھی ہماری یہ جذباتی کیفیات ہوتی ہیں نا، اس وقت ہم ویک ہوتے ہیں، جب ہم شدید غصے میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو راستہ مل جاتا ہے، وہ ہمارے اندر گھس جاتا ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لاؤڈ ہنسنا، کہکے لگانا بھی ناپسندیدہ ہے، ہمارے بڑے بتاتے تھے نا، کیونکہ اس میں بھی ہماری جذباتی کیفیت ہوتی ہے اور ہم ویک ہوتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ کسی بھی پبلک پلیس میں جائیں، ڈاکٹرز آفس میں جائیں، کہیں جائیں، پارکوں میں جائیں، کیا کریں؟ لازمی اذکار اور تعوذات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ بہت سے شر ہیں، اور یہ پڑھیں ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ٹھیک ہے؟ کہ اس سب کسی وقت بھی ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، جہاں بھی جائیں باوضو رہیں، باوضو اپنے آپ کو سونے کی عادت ڈالیں۔ اور پھر انسان کیا ہے؟ ہم کمزور ہیں نا، ہماری فطرت میں بھولنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہم بھی اولاد آدم ہیں تو ہم بھی بھول سکتے ہیں، تو ہمیں ان اذکار کو یاد رکھنا ہے صبح شام، اور ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ اب یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور اپنے صبح شام میں کرنی ہے، اور اللہ کی عظمت کو محسوس کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں، صحیح طرح اس کو پڑھیں، اور اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔